أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم سورہ رعد آیت نمبر سورہ رعد کل کے درس میں ایمان والوں کی صفات کا ذکر تھا کہ ایمان والے ایفائے عہد کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، مصیبتوں میں صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں سرًا اور اعلانیہ دونوں طرح سے خرچ کرتے ہیں، برائی کو اچھے طریقے سے دور کرتے ہیں۔ یہ صفات ذکر کرنے کے بعد اللہ جل شانہ نے فرمایا اولئک لہم عقبی الدار، ان کے لیے بہترین گھر ہوگا آخرت کا، وہ جنت کا گھر ہے جہاں یہ لوگ رہیں گے، ان کے آباء و اجداد، ان کے بیٹے، ان کی بیویاں ان کے ساتھ رہیں گے وہاں پہ۔ آج کی جو آیات ہیں اس میں دو طرح کی ہیں، ایک تو کفار کے جو معجزہ مانگتے ہیں، جس طرح اس صورت میں بھی ذکر ہوا تھا تو وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اس سے پہلے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، یہ آیت پہلے بھی گزری ہے اسی صورت میں، سورہ رعد میں 7 نمبر آیت پہلے گزری ہے، یہاں یہ دوبارہ بھی آ گئی۔ مشرکین مکہ وہ شرط لگاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ اگر آپ جو معجزہ ہم مانگتے ہیں اگر وہ آپ دے دیں ہمیں تو ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ اس سے پہلے سابقہ امتوں کے اوپر بھی ایسے حالات گزرے، جب ان کے پیغمبر ان کے پاس آئے تو انہوں نے من چاہا معجزہ مانگا کہ جی آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو جو ہم کہتے ہیں آپ وہ کر لیں۔ کبھی وہ ان کو ملا، کبھی نہیں ملا، لیکن جب ان کا من چاہا معجزہ آیا تو حقیقت یہ تھی کہ ان میں سے اکثریت من چاہا معجزہ لانے کے باوجود، ان کے سامنے آنے کے باوجود وہ لوگ ایمان نہیں لائے تھے۔ جیسے قوم صالح کو دیکھ لیں، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے ان سے اونٹنی کا معجزہ مانگا تھا کہ آپ یہ پتھر اس پہ لاٹھی ماریں، یہ پتھر 2 ٹکڑے ہو، اس سے اونٹنی نکلے اور وہ بچہ جنے تو ہم تب آپ کی بات کو مان لیں گے۔ تو وہ معجزہ جو انہوں نے مانگا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کے ہاتھ میں پورا کر دیا۔ اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے اور حضرت صالح علیہ السلام کی منع کرنے کے باوجود اس اونٹنی کو زخمی کر کے مارا تو پھر اللہ کا عذاب آیا ان کے اوپر۔ تو سابقہ امتوں کی جو حالات ہیں یہ بتا رہے تھے کہ من چاہا معجزہ مانگنے کے باوجود بھی لوگ ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو قریش مکہ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے مختلف قسم کے جو ہے وہ معجزات مانگا کرتے تھے۔ جیسے کہ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ابو جہل نے کہا تھا کہ یہ میرے ہاتھ میں جو ہے کیا ہے، اگر آپ نے بتا دیے تو میں ایمان لے آؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں بتاؤں یا آپ کے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ خود بتائے۔ تو ہاتھ کے اندر جو کنکر تھے وہی کلمہ پڑھنے لگ گئے، انہوں نے بتایا، اس کے باوجود وہ نہ مانا۔ یہ جو اقتربت الساعۃ وانشق القمر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا اور چاند 2 ٹکڑے ہوئے، تو یہ ان کا معجزہ تھا جو مانگا تھا انہوں نے۔ اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ جی یہ تو ہمارے آنکھوں پہ جادو ہوا ہے، ہمیں ویسے ہی لگ رہا کہ 2 ٹکڑے ہو گئے، حقیقتاً وہ نہیں ہوئے اس میں۔ تو جب یہ معجزہ آنے کے باوجود بھی آگے سے وہ یہ کہیں کہ یہ ہم پہ جادو ہوا ہے، ہماری آنکھوں پہ ہمیں 2 لگ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ 1 ہو، تو پھر ان کا جواب کیا دیا جائے اس میں؟ اس سے پہلے 8ویں سپارے میں بھی سورہ انعام میں اللہ جل شانہ نے اس بات کو ذکر کیا کہ یہ جو من چاہا معجزہ مانگتے ہیں تو آپ کو کیا علم ہے، اس ایمان والوں کو مخاطب کیا کہ آپ کو کیا پتہ ہے کہ اگر میں دوں تب بھی یہ لوگ ایمان نہ لائیں۔ کیونکہ ایک طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش بھی یہ تھی کہ اگر مجھے وہ معجزہ مل جائے جو یہ لوگ مانگ رہے ہیں اور یہ ایمان لے آئیں اس پہ، اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے۔ اسی طرح جو صحابہ تھے ایمان والے، ان کے دل میں بھی یہ خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ قادر ہے،
اور اللہ جو عجیب الفطرت چیز آپ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ظاہر ہوتی ہے تو مختلف معجزات ظاہر ہوتے ہیں. اگر وہ معجزات جو یہ لوگ مانگ رہے ہیں اگر یہ ظاہر ہو جائے تو کیا خرابی ہے؟ ہو جائے تاکہ یہ لوگ ایمان لیں. قریشی مکہ کہتے تھے کہ یہ جو پہاڑ ہیں مکہ کے آپ ان کو تھوڑا پیچھے کر دیں تاکہ ہمارے پاس زمین ہموار آ جائے, ہم اس میں کھیتی باڑی کر سکیں, یا یہ کہ زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہمارے لیے بنا دیں, یا یہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد جو آج سے 200 سال 500 سال پہلے فوت ہو گئے ان کو قبروں سے زندہ کرو, ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں, ہم ان سے گپ شپ بات چیت کرتے ہیں, اگر آپ نے ایسے کر دیا تو ہم بات مان لیں گے. تو صحابہ کے دل میں بھی یہ خیال گزرا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے بھی اس بات پہ حریص تھے کہ میری امت جہنم کی آگ سے بچ جائے, ایمان لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چاہت تھی اس کا ذکر بھی تو قرآن پاک میں ذکر ہوا ہے کہ اگر آپ کو ان کا اعراض بھاری گزرتا ہے, لو کان کبر علیک اعراضہم, یہ سورہ انعام کی آیت ہم نے پڑھ لی ہے کہ اگر مشرکین کا اعراض اور انکار آپ پہ بھاری گزرتا ہے اور وہ من چاہا معجزہ مانگتے ہیں تو ہم تو دینے کو تیار نہیں. اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ خود آسمان پہ سیڑھی لگائیں یا زمین میں کوئی سرنگ کھودے نکال کے لے آئیں, ہم دینے کو تیار نہیں ہیں. یہاں پر وہی چیز کہہ رہے ہیں کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اگر لو ان قرآنا سیرت بہ الجبال, اگر یہ قرآن پاک اس کے ذریعے بطور معجزہ کے پہاڑ چلنے لگ جائیں, پہاڑ اپنی جگہ سے ہل کے آگے پیچھے ہٹنے لگ جائیں اس قرآن پاک کے ذریعے, یہ زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگ جائیں بطور معجزہ, یا یہ ہے کہ اسی قرآن پاک کے ذریعے سابقہ جو لوگ فوت ہو چکے ہیں قبروں سے وہ لوگ زندہ ہو کر گفتگو کریں, او کلم بہ الموتیٰ, یا اس قرآن پاک کے ذریعے بات چیت کی جائے ان مردوں سے, تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں. جن کی ایمان مقدر میں نہیں ہے ایمان نہیں لائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تو مردوں کو زندہ کرتے تھے, تو کون سے لوگوں نے ایمان لایا ان کے اوپر؟ جو ماننے والے تھے انہوں نے مانا, جو نہیں مانا تو نہیں مانا ان کو. اللہ جل شانہ کہہ رہے ہیں کہ یہ من چاہ معجزہ بل للہ الامر جمیعا, سارے اختیارات اللہ کے پاس ہیں, وہ چیز جو یہ مانگنے نہیں ملے گی. ایک تو یہ ذکر ہے اس کا. دوسرا اس بات کا ذکر ہے کہ قرآن پاک میں یہ انسان کو اللہ جل شانہ نے پیدا کی دو چیزوں سے, ہم سب کا وجود دو چیزیں ہیں, اس میں روح ہے اور ایک جسم ہے ہمارا. جسم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا, حضرت آدم کو ان کی اولاد سے, تو مٹی سے بنایا تو اس کی ساری ضروریات اسی مٹی کے اندر سے رکھ دی, ساری ہم کھاتے پیتے لباس جو کچھ بھی ہے وہ سارے اسی مٹی سے بنایا اور اسی مٹی میں چلا جائے گا واپس. جسم سے مٹی بنا دوبارہ مٹی ہو جائے گا. اس میں دوسری چیز ہے روح, دونوں کی غذائیں اللہ تعالیٰ نے رکھی. جسم کو اگر مٹی سے بنا ہے اس کو مٹی والی غذا نہ دی جائے تو یہ بھوک کی وجہ سے نڈھال ہو جاتا ہے, اور اگر بندہ ایک دن تو روزہ رکھ سکتا ہے لیکن دوسرا دن بھی اس کو فاقہ کرنا پڑ جائے تو وہ تیسرے دن بھی فاقہ کرنا پڑ جائے تو وہ اٹھ نہیں سکتا. اس میں اتنی کمزوری پڑ جاتی ہے کہ 2-3 دن اگر کھانا نہ کھائے اور کوئی بھی چیز نہ کھائے تو وہ کمزوری کی بنیاد پر اٹھ نہیں سکتا. عین ممکن ہے کہ کئی دنوں کی فاقے کی وجہ سے بندے کی موت بھی واقع ہو جائے. اسی طرح روح کی جو غذا ہے اللہ تعالیٰ نے روح آسمان سے, یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, آسمان سے جسم میں آئی روح دوبارہ واپس آسمان کی طرف جائے گی. اس کی غذا بھی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ہی رکھی ہوئی ہے, اور اس کی غذا وہ قرآن پاک کی شکل میں اللہ کا ذکر ہے. جو ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو روح کو اس کی غذا ملتی ہے تو وہ خوش ہو جاتی ہے. اگر روح کو اس کی غذا نہ ملے تو وہ بھی کمزور پڑ جاتی ہے, وہ بھی نکاحت کا شکار ہو جاتی ہے, اس کو بھی جو ہے پریشانی لائق ہوتی ہے. اندر کی روح جب بے چین ہو, جسم کو آپ جتنے مرضی کھلاتے رہو, جتنے عیش و عشرت آرام میں رکھو تو وہ جسم بے چین رہے گا, وہ مصیبتوں کا شکار رہے گا, اس کو سکون نہیں ملے گا. اب دیکھیں لوگ خودکشیاں کرتے ہیں, خودکشی کرنے کی بڑی وجہ بتاتے ہیں کہ ڈپریشن ہو گیا, اس کو غربت ہے, ڈپریشن ہے, یہ چیزیں مشکلات کا شکار ہے. یقیناً یہ چیزیں ہوں گی لیکن اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ بندہ غربت کی وجہ سے خودکشی کرتا ہے, بندہ ڈپریشن کی وجہ سے خودکشی کرتا ہے. اصل وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام سے دوری, اللہ کی ناراضگی, گناہوں کے اندر بندے کا پڑ جانا, روح کے بے چین ہو جانا. جو بندہ
جو ہے نا گناہ کرتے جاتا ہے تو بندے کے دل ویسے ہی بے چین ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے. تو اور اگر وہ پریشانی بڑھ جاتی ہے تو بندہ اس حد تک تیار ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی خود چھین لیتا ہے اپنے ہاتھوں کی زندگی. وگرنہ کئی غریب لوگ ہیں، کئی ڈپریشن کے شکار ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، ان کو اچھی بلی زندگی گزار رہے ہیں وہاں پہ. تو شرطیہ آپ دیکھ لیں کہ بندہ ایک 2 وقت نماز نہ پڑھے، ایک کچھ گناہ بندے سے ایسے ہو جائے، بندے کا دل خواہ مخواہ ہر تنگ ہو جاتا ہے. دنیا کی ساری نعمتیں موجود ہوں تب بندہ سوچتا ہے کہ یار مجھ سے ایسی کون سی چیز کی کمی محسوس ہو رہی ہے کہ دل خالی خالی ہے. آپ شرطیہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، 1 سے 12 پڑھ لیں، آپ جو ہے آدھا پارہ پڑھ لیں، 15-20 منٹ کی آپ تلاوت کر لیں، یا آپ درود شریف پڑھ لیں، ذکر کر لیں اللہ کا. یقینی بات ہے دل بالکل جو ہے وہ تر و تازہ ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے. اس میں مولانا طارق جمیل صاحب وہ جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ سناتے ہیں، وہ تفصیلی واقعہ ہے. وہاں پہ وہ کہتے ہیں جب پہلی مرتبہ یہ شخص میرے پاس آیا جنید جمشید، تو اس نے یہ کہا تھا کہ جی دل میرا پریشان ہے، خالی ہے، بالکل ہر قسم کو سب چیزیں میرے پاس میسر ہے، سکون کی، راحت کی، آرام کی، اس کے باوجود دل خالی ہے. انہوں نے ان کو بتایا تھا کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ آپ کے ایک پاؤں پہ، دائیں پاؤں پہ اگر زخم ہے، آپ مرہم لگا رہے ہیں بائیں پاؤں پہ، تو زخم نے ٹھیک نہیں ہونا. جو جگہ زخمی ہے اس جگہ کو ٹھیک کرو گے تو ٹھیک ہوگی. آپ کی روح بے چین ہے، پریشان وہ ہے، اور آپ جسم کو کھلا پلا رہے ہو. جسم کو کھلانے پلانے سے، اس کو راحت دینے سے روح کی بے چینی دور نہیں ہوتی. دادا جی صاحب فرماتے ہیں کہ جب وہ پھر تبلیغ میں لگے، اللہ کی دین کی طرف نسبت لگی اور وہ سارا گانا بجانا چھوڑ دیا ان کو. ایک مرتبہ جو ایبٹ آباد کے کسی علاقے میں، بالا کوٹ میں کسی علاقے میں، وہاں سے چلے میں تھے، تو مجھے کال کی انہوں نے کہا کہ میں مسجد کی پرانی چٹائی میں لیٹا ہوں، اور اس وقت جو میری کیفیت ہے کہ میرے ایسے جسم میرا اتنا ہلکا پھلکا ہے کہ میں یوں سوچ رہا ہوں جیسا کہ میں ہوا میں اڑ رہا ہوں. اتنی خوشی مجھے محسوس ہو رہی ہے اس کی. حالانکہ یہاں پر سہولیات کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ روح جو ہے بالکل تر و تازہ خوش. تو بالکل یہ ہم سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہوا ہے کہ اگر آپ میں سے بھی کسی کو کوئی مسئلہ ہو، کوئی ڈپریشن کا شکار ہو، کوئی مشکل ہو، دل خواہ مخواہ ویسے تنگ ہو رہا ہو، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو مسئلہ ہو، آپ کے گھر والوں کو مسئلہ ہو، تو ان کو بتاؤ کہ وضو کرو، تلاوت کرو، یا آپ جو ہے تسبیح اٹھائیں، درود شریف پڑھ لیں. حدیث میں آتا ہے کہ جو مرتبہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ کی 10 رحمتیں اس کی طرف چلی جاتی ہیں. تو آپ دیکھ لیں 100 مرتبہ جب ایک بندہ درود شریف پڑھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی 1000 رحمتیں اس میں برستی ہے. تو جب اللہ کی 1000 رحمتیں ایک بندے پہ آ جائیں تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کا دل اتنا بے چین ہو جائے، اتنا جو ہے وہ بے چینی کے شکار ہو. تو یہ آیت یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کی، آیت کی یہ رکوع ہے کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ. الذین آمنوا، لوگ جو ایمان لائے، تو وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، کہ ان اللہ کے ذکر سے ان کے دلوں کو سکون اور اطمینان ملتا ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، کیوں نہیں اتاری جاتی اس شخص کے اوپر، یعنی اللہ کے پیغمبر پہ، آیۃ من ربی، کوئی نشانی، کوئی معجزہ اس کے رب کی جانب سے، معجزہ بھی فرمائشی. قل کہہ دیجئے ان اللہ یضل من یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ گمراہ کرتے ہیں جسے چاہتے ہیں، ویہدی الیہ من اناب، اور ہدایت دیتے من اناب، جو رجوع کرتا ہے. رجوع شرط ہے، اللہ کی طرف آنا ضروری ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ بندہ اللہ کی طرف آئے اور اللہ تعالیٰ اس کو دھتکار دے، دفع کرے، اس کو کہ یہاں سے نکل جاؤ. یہ ہمارے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی دشمن ہو، کوئی جس کے ساتھ ہماری خفگی ہو، تو ہمارے گھر کے دروازے پہ آ کے بیٹھ جائے، تو ممکن ہے کہ ہم اسے کہیں کہ یار آپ یہاں سے چلے جاؤ، بس آپ سے ہماری بات چیت نہیں ہے. خفگی ہے، خفگی کی انتہا ہو تو ہم اس کی بات، اگر وہ آ بھی جائے تب بھی ہم اس سے بات چیت نہیں کرتے، کلام نہیں کرتے. اللہ کے ساتھ تو ایسے معاملہ ہی نہیں ہے. ایک بندہ جس نے ساری زندگی کفر میں، شرک میں، بغاوت میں گزاری ہو، 70 سال، 80 سال، 90 سال، ساری زندگی اس نے بغاوت میں گزاری ہو، زندگی کے آخری حصے میں وہ ایک مرتبہ کہہ دے کہ لا الہ الا اللہ، اے اللہ میں آپ کی پاس آنا چاہتا ہوں، اللہ کی رحمت دونوں ہاتھوں سے اس کی طرف جاتی ہے اور اس کو پکڑ لیتی ہے. یہ نہیں کہ اللہ اس کو دھتکارتا کہ جاؤ، اب تجھے میرا خیال آیا، ساری زندگی
کفر میں، شرک میں، میری بغاوت میں گزار دیے، اب تجھے میرا خیال آیا۔ ایسے نہیں ہے وہاں پر زندگی کے کسی بھی لمحے میں اللہ کی طرف بندہ جائے، اللہ کی رحمت فوراً اس کی طرف جاتی ہے۔ یہ ہمارا ذہن ہے کہ بھئی ہم جو ہے اتنے گناہ کر کے اللہ کی طرف کیسے جائیں؟ اللہ کی طرف کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ آخرت میں جب دنیا سے بندہ کفر کی حالت میں بندہ مر جائے، تو پھر جب بندہ آخرت میں اللہ کی رحمت کی طرف لپٹنا چاہے گا، اللہ کی طرف جانا چاہے گا اور بار بار چیخے گا، چلائے گا، تو وہاں پر اللہ جل شانہ فرمائیں گے، قرآن پاک کی آیت ہے، اخسؤ فیہا ولا تکلمون۔ اخسا کا لفظ عربی زبان میں کتے کو دھتکارنے کے لیے، جو کتے کو ہم بھگاتے ہیں اس کو بولا جاتا ہے۔ تو وہاں پر اللہ جل شانہ کہ اخسؤ فیہا، دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ مجھ سے، اب کیا کرنے آئے ہو؟ ولا تکلمون، مجھ سے بات ہی نہ کرو۔ قرآن دنیا میں اگر ساری زندگی گناہ کرتے رہو، ایک مرتبہ اللہ کی طرف جاؤ، اللہ فوراً جواب دیں گے، اور وہاں پھر اللہ کو پکارتے رہیں گے، اللہ کی طرف سے جواب نہیں آئے گا، اللہ کی طرف سے یہی کہا جائے کہ اب جاؤ، مگر گزر گیا، ختم ہو گیا۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اور ان کا دل مطمئن ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے، سکون حاصل ہوتا ہے۔ الا، خوب سن لو، بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی دلوں کو سکون ملتا ہے، اطمینان۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، طوبی لہم، ان کے لیے خوشخبری ہے، وحسن مآب، اور بہترین انجام ہے، بہترین ٹھکانہ ہے آخرت میں۔ کذالک ارسلناک فی امۃ، اسی طرح ہم نے بھیجا آپ کو ایک امت میں، قد خلت من قبلہا امم، تحقیق اس سے پہلے امتیں گزر چکی۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک امت میں بھیجا ہے، اس سے پہلے بھی کئی امتیں گزر چکی۔ لتتلوا، آپ کو ہم نے اس لیے بھیجا، لتتلوا علیہم، تاکہ آپ پڑھیں ان کے اوپر، الذی اوحینا الیک، وہ قرآن جو ہم نے وحی کی آپ کی طرف، وہم یکفرون بالرحمن، اور یہ لوگ رحمان کا انکار کر رہے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، هو ربی لا الہ الا ہو، اللہ ہی میرا رب ہے، وہی میرا رب ہے، نہیں ہے کوئی اور الہ اس کے علاوہ۔ علیہ توکلت، تو اسی ہی پر میں توکل کرتا ہوں، وہ الیہ متاب، اور اسی ہی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ ولو ان قرآنا، اور اگر ہوتا کوئی قرآن ایسا، سیرت بہ الجبال، کہ پہاڑ اس کے ذریعے چلتے، او قطعت بہ الارض، یا زمین کو اس کے ذریعے کاٹا جاتا، او کلم بہ الموتى، یا اس کے ذریعے مردوں سے بات چیت کی جاتی۔ اب اس کا جواب جو ہے وہ نہیں ہے سامنے، دوسرے مقام پہ، یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ بل للہ الامر جمیعا، بلکہ سارا کا سارا اختیار اللہ ہی کا ہے۔ افلم ییأس الذین، آیا لوگ نہیں جانتے وہ لوگ جو ایمان لائے، اللہ یشاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، لہدی الناس جمیعا، اللہ سب کو ہدایت دے دیتا، اللہ کے اختیار میں سارا، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں دیتے سب کو۔ ولا یزال الذین کفروا تصیبہم، اور ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ جو نے کفر کیا، تصیبہم، پہنچے گی ان کو، بما صنعوا، جو انہوں نے کی ہے اس کی وجہ سے، قارعۃ، کوئی کھڑکھڑانے والی کوئی مصیبت ان کو ہمیشہ لگی رہے گی، او تحل قریبا من دارہم، یا ان کے گھر کے قریب کوئی چیز اترے گی، کوئی مصیبت۔ حتیٰ یأتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے، قیامت۔ یعنی ہم لوگ کہتے ہیں کہ کافر جو ہے دنیا کی زندگی میں خوش و خرم ہوں گے، سکون ہوگا، ایسے نہیں ہوتا۔ اللہ جل شانہ قرآن پاک میں کہتے ہیں ہمیشہ کافروں جو ہے وہ کسی نہ کسی مصیبت میں، بے چینی میں یہ رہیں گے، یا تو خود ان کے اوپر مصیبت آئے گی یا ان کے گھر کے اوپر آئے گی مصیبت، یہ ہمیشہ رہیں گے۔ ابھی 1400 سال آپ دیکھ لیں، مسلسل ہر صدی میں کافروں کو اللہ تعالیٰ جو ہے اس مصیبت میں رکھتے ہیں۔ حتیٰ یأتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے قیامت کا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔